اور اپنا قبلہ گم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں جسے قبلہ کا تعین کرے، تو تحری کرتا، سوچتا ہے، سوچ کے کہتا ہاں یار ادھر ہوگا قبلہ، نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ حالانکہ جب نماز کے بعد اس کو اگر پتہ چل گیا نہیں بھائی ادھر قبلہ نہیں ادھر قبلہ تھا، تو فرمایا پھر بھی نماز آپ کی صحیح ہے، کیونکہ اب وہ تحری اور سوچ کے بعد آپ نے جو متعین کر دیا تو آپ کے قبلہ۔ اب آپ سواری پہ بیٹھے ہیں، نفلی نماز پڑھنی ہے، تو سواری کا جدھر منہ ہوگا ادھر ہی قبلہ۔ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گدھے پر بیٹھ کر نفلیں پڑھی تو جدھر ہی گدھا منہ کر کے جا رہا ہے وہی ادھر ہی آپ کا قبلہ۔ تو حالانکہ بیت اللہ ادھر قبلہ ادھر جا رہا ہے، تو مالک سواری کے رخ پر آپ کا قبلہ، تحری کی وجہ سے آپ کی تحری اور سوچ کی بنا پر قبلہ، تو آپس میں یہ قبلے بدل رہے ہیں، لیکن ان سب کو اللہ تبارک و تعالی لا رہا بیت اللہ کی طرف ہی۔ کیوں کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، فرمایا جدھر بھی تم منہ کرو گے اصل میں یہ تمہارا رخ اللہ ہی کی طرف ہوگا۔ اس لیے فرمایا فاستبقوا الخیرات، اصل جو کرنے کا کام ہے کوئی نیکیوں میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ اب یہ بات بتا دی، تم کہیں بھی ہو، سواری پہ بیٹھ کے سواری کے رخ میں نماز پڑھو، تحری کی وجہ سے مشرق طرف منہ کر کے نماز پڑھو، یقینی قبلے کی وجہ سے قبلے تم منہ کر کے نماز پڑھو، تو تم جس ڈائریکشن میں ہو جیسے بھی ہو تو نماز پڑھو گے، تو فرمایا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم سب کو اللہ اکٹھا کر کے لے آئے گا، مطلب تم سب کی عبادت کو اللہ قبول کر لے گا۔ اصل تو قبولیت عبادت ہے، قبلے کی ڈائریکشن اصل نہیں ہے۔ تو اللہ نے تم سب کو اکٹھا کر دیا قبلے پہ، کیوں کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کیا ادھر اللہ کا رخ موجود تھا، لہذا جب اللہ کی طرف سب کا رخ آ گیا تو بیت اللہ کی طرف منہ کرنا تو اللہ ہی کی رخ کی وجہ سے تھا، تو سب کا رخ ایک ہی طرف ہوا۔ جب سب کا ایک ہی طرف رخ ہوا تو نماز سب کی درست ہو گئی۔ اب جب بیت اللہ کے اندر جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں بیچ میں بیت اللہ ہے، اب مشرق والے مغرب کی طرف منہ کر رہے ہیں، مغرب والے مشرق کی طرف منہ کر رہے ہیں، شمال والے جنوب کی طرف منہ کر رہے ہیں، جو ہے شمال کی طرف، پورے دائرہ بنایا ہوا ہے اور سب بیت اللہ کی طرف منہ کر رہے ہیں، تو کیا ان کا رخ جو سب ایک ڈائریکشن کی طرف ہے؟ کوئی مشرق، کوئی مغرب، کوئی شمال، کوئی جمعہ، کوئی نارتھ ایسٹ، کوئی ساؤتھ ایسٹ، یوں کر رہے ہیں، لیکن سارے آ کہاں رہے ہیں؟ وہ بیت اللہ کی مرکزی کی طرف۔ اللہ نے سب کو ایک ہی جگہ پہ کر دیا۔ ایسے پوری دنیا کے اندر انسان جب نماز پڑھتے ہیں تو الگ الگ ڈائریکشنوں کی طرف سے نماز پڑھتے ہیں۔ امریکہ والے یہاں سے نارتھ ایسٹ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ساؤتھ ایسٹ نماز پڑھتا ہے، اور پاکستان والے مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں، کوئی مشرق کی طرف سے نماز پڑھتا ہے، تو الگ ڈائریکشن نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے خود مسجد حرام میں اللہ سب کو ایک بیت اللہ پہ لا رہا ہے، ایسے پوری انسانیت کو اللہ ایک بیت اللہ پہ لا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے کہا اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہو، امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان میں ہو، کہیں بھی ہو، یاتی بکم اللہ جمیعا، تم سب کو اللہ اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ بلائے گا، یعنی اکٹھے کر لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ظاہر اللہ قادر ہے، یہ اللہ کی قدرت کے نتیجے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو اکٹھا کر کے لا رہا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آخرت مراد ہے، کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کرے گا، یعنی میدان حشر میں اکٹھا کرے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن جو کہ سیاق جو چل رہا ہے قبلے کے حوالے سے، اس لیے بعض مفسرین فرمایا کہ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ الگ الگ ڈائریکشنوں پہ نماز دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں، لیکن سب کی نماز ہوتی ہے ایک بیت اللہ ہی کی طرف ہے، ایک ہی ڈائریکشن پہ آ کے سب کی نماز رکتی ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایک ڈائریکشن پہ جمع کر رہے ہیں۔ وَمَن حَيْثُ خَرَجْتَ، آپ کسی بھی جگہ سے نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب موڑ لیجیے۔ اب دوبارہ پھر اس کا ذکر کیا، کیوں یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ اصل وجہ یہ کہ ایک تو یہ تحویل قبلہ کا مسئلہ ہے بہت اہم، کیونکہ جس میں آپ نے دیکھا کتنے اشکالات پیدا ہوئے، بڑا اہم مسئلہ تھا، صفحہ اور فقہ کی جماعتیں پیدا ہوئیں، اس لیے بار بار اس کو تکرار کر کر کے پختہ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، انسان کی کیفیتیں مختلف ہیں، کبھی وطن میں ہے، کبھی سفر میں ہے، حضر میں ہے، کبھی سفر میں ہے، تو حضر میں ہے تو کیفیت اور ہے قبلے کی، سفر میں ہے تو سفر میں کچھ اور ہے، سفر میں ہو سکتا ہے اس کو قبلے کا پتہ ہی نہ چلے، تو کیا کرے گا؟ فرمایا تحری کر لے گا۔ اب نفل نماز پڑھی سواری پر ہے تو کون سا قبلہ ہے؟ فرمایا جدھر سواری کا رخ ادھر ہے۔ تو گویا کہ بہت سے مواقع ہیں، لیکن تمام احوال و احالات جو تمہارے ہوں گے اس کا قبلہ تمہارا وہی ہے کہ مسجد حرام کی طرح آپ نے رخ کر لینا ہے۔ اس کو بتایا من حیث خرجت، جس جگہ سے بھی آپ نکلیں، یہ سفر کو حکم بتا رہا ہے، جس جگہ سے بھی آپ نکلیں، فولی وجہ کا شطر المسجد حرام، بس آپ پھیر لیجئے اپنے منہ کو مسجد حرام کے رخ کی طرف، انہ الحق من ربک، بے شک یہ البتہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یہ حق بات یہی ہے تیرے رب کی طرف سے، آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر لیجئے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے تمہارے عملوں سے، جو کچھ تم کرتے ہو
اس سے غافل نہیں ہے، ان کے عملوں سے بھی غافل نہیں تھے. وہاں فرمایا تھا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ ان کے عملوں سے غافل نہیں جو ان کا منافقانہ رویہ ہے، جو مکاریاں وہ کر رہے ہیں، جو حق کو چھپانے کا رویہ اختیار کر، اللہ اس سے بھی غافل نہیں ہے. اور جو تم اطاعت دین کے لیے جو کر رہے ہیں، جو اہل اسلام کر رہے ہیں، اللہ اس سے بھی غافل نہیں ہے. ان کو سزا دیں گے تو ان کو اگر سزا دیں گے تو تمہیں جزا بھی ملے گی، تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام دیں گے. وہ میں حیث خرجتا، اور تم جہاں سے بھی نکلو، فولی وجہ کا شطر المسجد حرام، تو آپ پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کے رخ کی طرف. وحیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو، یہ امت کو خطاب کیا جا رہا ہے. فولوا وجوہکم شطرا، تو تم اپنے چہروں کو پھیر لو مسجد حرام کے رخ کی طرف. پھر اس کا تکرار کیا جا رہا ہے، تو تکرار سے تاکید مقصود ہے تاکہ مسئلہ اچھی طرح لوگوں کے سمجھ میں آ جائے. اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے بار بار؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ یہ لوگ جو ہے کل تمہارے اوپر حجت نہ باندھیں. وہی بات آ گئی، کیونکہ تورات کے اندر تھا کہ نبی قبلتین ہوگا، اور نبی قبلتین ہونا اس کے حق ہونے کی علامت ہے. اگر آج تم لوگوں نے قبلہ نہیں بدلا، بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ نہ بنایا، تو کل کو یہ انہوں نے آپ کو پکڑ لینا ہے کہ بھئی آپ لوگ تو سچے نبی نہیں ہیں، آپ لوگ تو سچے مسلمان نہیں. کیوں؟ یہ دیکھو تورات میں لکھا ہے کہ نبی قبلتین ہوگا، اس کے 2 قبلے ہو گئے، تمہارا تو ایک قبلہ ہے. تو یہ تمہارے اوپر حجت بنائیں گے، دلیل لے آئیں گے آسمانی کتاب کی، تو تم کیا جواب دو گے؟ اس لیے تم یہ قبلے کو سمجھ لو کہ پہلے ادھر منہ کرتے تھے، اب ادھر منہ کرو. کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ اب ان لوگوں کو تمہارے اوپر اعتراض کا حق نہ رہے، کوئی اعتراض نہ کر سکیں کہ جی یہ تو ان کا قبلہ ایک ہے، یہ تو 2 قبلے والے نبی تھے. اس لیے فرمایا لِيَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کسی قسم کے اعتراض کا حق نہ رہے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ ظالم ہیں ان میں، جو ظالم بدبخت ہیں، وہ نہیں مانیں گے. وہ تو آپ کو ہر حال میں اعتراض کریں گے. اور کیا انہوں نے کہ نبی القبلتین ہو گیا ہے اور چیز حق ثابت ہو گئی کہ 2 قبلوں والا نبی ہے، وہ پھر بھی نہیں مانے. تو یہ ہر دور میں ظالم، ایسے ظالم بدبخت ہیں، وہ نہیں مانتے تو نہ مانیں. ان کے اعتراضات، ان کے سوالات، ان کے شبہات سے آپ پریشان نہ ہوں، ان سے نہ گھبرائیں. فلا تخشوہم، آپ ان سے مت ڈریں. وخشونی، مجھ سے ڈریں. اللہ فرمائے میرا خشیت تمہارے دل میں ہو، ان کا خوف خشیت نہ رکھو. ولی اتم نعمت علیکم، اور اس لیے تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر تام کر دوں، اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو گویا کہ اللہ اس لیے فرمایا کہ قبلے کو اب سمجھ لو اچھی طرح اس مسئلے کو،